فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں، ایسا بادشاہ رب الناس ملک الناس الہ الناس، ایسا شہنشاہ والاول والآخر والظاہر والباطن، جب کچھ نہیں تھا تو وہ بادشاہ تھا، معبود برحق تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس بادشاہ کا نام پھر بھی ہوگا۔ انگت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الہدی، سید البشر، شافی محشر، سید المرسلین، کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑی انسانوں میں ہستی، ریت کے ذرات سے زیادہ اور آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل ایمان، یہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، ذی الحجہ کے ایام 10 بڑے بابرکت، اللہ تعالی نے قسم کھائی والفجر ولیال عشر، اللہ تعالی جس کی چاہے قسم کھا سکتا، وہ بادشاہ، لیکن مخلوق کو پابند کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ عرب کے لوگ اپنے باپ دادا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جامع ترمذی میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، قسم اٹھاؤ تو صرف اپنے بادشاہ اللہ کی قسم، اور وہ قسم اللہ کا نام بڑا بھاری نام ہے، اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ، اور باقی سارے صفاتی نام ہے اس بادشاہ۔ اس نے قسم کھائی فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں بڑی قیمتی راتیں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، آج پہلا دن ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ان ایام میں کی ہوئی نیکی اور دوسرے ایام میں کی ہوئی نیکی پسند کون سی ہے؟ ان 10 دنوں کی نیکی کا کوئی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنے قیمتی لمحات ہیں، ان لمحات کی قدر کیجیے۔ یہ جمعہ کا خطبہ ہے، جلسہ نہیں،
جلسے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے جو مستقل اللہ نے 7 دن رکھی ہوئی ہے۔ شہر ہے، گاؤں ہے، بستی ہے، جمعے کا 1 دن مقرر ہے، مسلمانوں نے مسجدوں میں جمع ہونا ہے۔ ہفتے کی جو گناہوں کا جو زنگ دل پر لگا ہوا ہے اس کو اتارنے کے لیے تو ان لمحات کی قدر دانی کیجیے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ان لمحات کے بارے میں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ رمضان المبارک میں جو ہے بڑی قیمتی ایام اور مہینہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ 10 دن اور رمضان المبارک کی آخری 10 کی راتیں ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس میں شب قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر۔ تو یہ ایام اور وہ راتیں، ان ایام میں نیکیاں کیجیے، ان ایام میں روزے رکھیے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان ایام میں باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے۔ 10 ذی الحجہ کو تو عید ہے، 9 دن 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھا کرتے ہیں۔ میں کل سبق پڑھا رہا تھا جامع ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک روزہ، صرف ایک روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا۔ یہ ایام ہے، گرمی کے دن ہیں، سختی کے دن ہیں، لیکن وہ جو گرمی پڑنی ہے نا اوپر حشر کے میدان میں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمت کیجیے، ویسے بھی ڈاکٹر منع کر دے کہ 24 گھنٹے آپ نے 12 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، یہ ٹیسٹ ہونے، تو ہم اس ٹیسٹ کی خاطر 12 گھنٹے روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھ لیں ان ایام میں جن کی نیکی کا ثواب کی حد ہی کوئی نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا پیدا کر دیتا ہے۔ او جہنم، یہ روزے دار ہے، ایک روزہ، اور جو مسلسل 9 روزے رکھتا ہے ذی الحجہ کے، وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ ان ایام کی فضیلت اہل علم کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجیے ان ایام میں، ٹارگٹ بنا لیجیے کہ میں 9 دنوں میں قرآن مکمل کروں گا۔ مشکل نہیں ہے، یاد رکھیے ہمارے سلف میں ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ایک دن میں پورا قرآن پڑھا۔
ہمارے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہی مدینہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے یا چانسلر تھے، انہوں نے ترغیب کے طور پر بتلایا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، کثرت سے کیجیے، اور ایک دن میں بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ ساتھ فرمایا اس پر لوگوں نے تجربہ کیا، صبح جو قرآن شروع کیا نماز کا وقفہ ہے، عشاء کی نماز پر قرآن مکمل یا مغرب کی نماز پر، تو ایک آپ جیسا کوئی سمجھدار آدمی وہ ساتھ ساتھ چل پڑے، اور جب اکیلے ہوئے تو پوچھا یہ تجربہ آپ نے کیا؟ اور نابینا تھے، انہوں نے فرمایا ہاں یہ تجربہ میں نے کیا، لیکن ہے بڑا مشکل، ہے بڑا مشکل۔ ہمارے جامعہ عیسیٰ کی ایک طالبہ نے 3 دن میں قرآن مکمل کیا۔ ان ایام کی فضیلت اور اس میں قرآن کی تلاوت اللہ کے ہاں بڑا اجر۔ ان ایام کی فضیلت کیوں ہے؟ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، دنیا کی ہر نیکی ان ایام میں جمع ہو جاتی ہے۔ باقی 11 مہینوں میں حج نہیں ہوتا، باقیوں نے کیا ہو جاتی دنیا الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ جو 5 اسلام کی بنیاد ہے، اس کے اندر والحج وصوم رمضان، یہ جو حج ہے وہ ذی الحجہ کے اندر، ان ایام میں صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیجیے، ایک لقمہ کھلا دیجیے۔ اور جو غریب کی انتڑیاں جو دعائیں دے گی وہ سارا دن ہم مانگتے رہے، رب کا عرش نہیں ہلتا، مانگنے جو نہیں آتا۔ میرا آج کا موضوع یہ ذی الحج ہے، بڑا بابرکت مہینہ، پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھیے۔ جمعہ کے دن پیغمبر علیہ السلام درود پڑھنا بالخصوص اپنے آپ سے پوچھئے، سورۃ کہف کی تلاوت کی ہے؟ فتنہ دجال سے یہ سورت محفوظ کر دیتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھا ہے، کتنا پڑھا ہے؟ 5 دفعہ 4 دفعہ کیا پڑھا؟ پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھیے۔ ہر نیکی اس 10 دنوں میں کوشش کیجئے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کروں، اذان بعد میں ہو، میں پہلے بغیر بلائے رب کا مہمان بن جاؤں۔ ہم جو جب تشہد میں امام بیٹھا ہوتا ہے پھر مسجد میں رخ کرتے ہیں، رب کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں۔ یوں کہہ لیجئے یہ 10 دن نیکیوں کے دن ہیں۔ کسی بھائی سے ناراض ہے اسے السلام علیکم کہہ دیجئے، کسی کا قرضہ دینا ہے قرضہ ادا کر دیجئے، کوئی گناہ ہو گیا رب کے گھر میں آ کر معافی مانگ لیجئے، کسی کا پانی چوری کر کے گندم میں لگا دیا ہے اس سے جا کر معافی مانگ لیجئے۔ یہ 10 دن بہار کا مہینہ، بہار کا مہینہ، قرآن
کا ثواب، روزے کا ثواب، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، دنیا کے کام ہوتے ہی رہتے ہیں. آج فیصلہ کر دیجئے کہ میں انشاءاللہ قریب میں ہی اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاؤں گا. فائنل کر لی، پھر اس کے لیے کوشش کیجیے. اہل اسلام یہ اتنا ثواب قرآن کا، روزے کا، صدقے کا، خیرات کا اور حج. اللہ اکبر. یہ 8 ذی الحجہ کو اللہ کے بندے نکلتے ہیں مینا کی طرف تکبیرات پڑھتے ہوئے، میدان عرفات میں پہنچتے ہیں. پھر میدان عرفات میں ٹھہرنا حج ہے. حج اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ان کے سامنے فرماتا ہے اور فخر کرتا ہے، یہ میرے بندے کیا مانتے ہیں؟ دنیا ساری سال میدان عرفات ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنا اللہ تعالی یوم عرفہ کے دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا. دعا کرو اللہ ہم سب کو آزاد کرتا ہے، آزاد کر دیتا. جو جہنم سے آزاد ہو گیا تو جنت میں داخلہ مل گیا. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ اصل کامیابی ہے، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ. یوم عرفہ کا روزہ ہے، پھر روزہ عادت ہے. حاجیوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے. ہم ایک روزہ رکھتے ہیں یوم عرفہ کا، 9 ذی الحجہ کا. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 1 سال کے سابقہ اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف کر دینا. ایک روزہ، ہم ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. اور جو حج پر گئے ہوئے ہیں، حج مقبول مبرور، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کے ایام بھی ہم نے پا لیے، قرآن کی تلاوت بھی کی، صدقہ اور خیرات بھی کیا، یتیم کی کفالت بھی کی، مسجد میں بھی پیسے ادا کیے، روزے بھی رکھ لیے. کیا یہ ثواب ہمیں ملے گا کہ نہیں؟ اس کے لیے 3 باتیں اور اسی پر خطبے کا اختتام. نمبر 1، ثواب اس کو ملے گا قرآن کی تلاوت کا، بھوکا اور پیاسا رہ کر روزہ رکھنے کا، صدقہ اور خیرات کا، جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں. یاد رکھیے، صحیح بخاری میں آتا ہے من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. رواہ البخاری. کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے، پہلا نقطہ آغاز نیکی کی قبولیت کا، اسے توحید کی معرفت حاصل ہے، وہ در در پر جھکنے والا نہ ہو، وہ ہر ڈھیری کو سلام کرنے والا نہ ہو، وہ ہر سید کے قدموں میں سجدہ کرنے والا نہ ہو،
وہ بندوں کی بندگی کرنے والا نہ ہو، وہ زمین پر زندہ ہو، جھکے تو ایک رب کے سامنے جو آسمان پر مستوی، اس کا پہلا عقیدہ کیا؟ اگر وہ علی کو مشکل کشا مانتے ہیں اور نبی کو حاجت روا مانتے ہیں اور ولی کو مختار کل کہتا ہے، وہ ذی الحجہ کے 100 سال بھی ایام پاتا رہے، اسے مکھی کے سر کے برابر بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور دلیل یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا اس نے توبہ نہ کی۔ آج توبہ کرو، ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو غریب نواز اور بدہ نواز کس کو سمجھتا؟ تیرا گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، صحت بخش کون ہے؟ ہمارا کون ہے؟ ہمارا غریب نواز، بندہ نواز، گنج بخش، رنج بخش، صحت بخش، اولاد بخش، دنیا کی ہر نعمت دینے والا، زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی۔ ہم مردے کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو مر جائے وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، قرآن کہتا ہے وہ تمہاری مدد کرنے کے بھی قابل۔ پہلا عقیدہ اپنا سوار، تیری بیڑیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ عقیدہ توحید کا فہم حاصل کر اور یہ مان جو زمین کے نیچے ہوتا ہے وہ داتا نہیں ہوتا، داتا وہ ہوتا ہے جو آسمان پر مستوی ہوتا۔ جو مر جائے وہ دستگیر نہیں ہوتا، دستگیر وہ ہوتا ہے جو حی و قیوم ہوا کرتا۔ ان نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں نیکیوں کا ثواب بتلا کر یہ نہیں بتلایا جاتا اس نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ یہی بات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور میرے ساتھیوں، لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ لات اور منات کو اب سجدہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے۔ اور ہمیں بتائیے، ہمیں کلمے کا معنی نہیں بتائیے۔ لا الہ سب کی نفی ہے، اہل علم جانتے ہیں یہ نفی اور اسباب سے مل کر کلمہ بنا۔ پہلے نفی ہے، لا الہ کوئی نہیں، سب کی نفی، سب کی نفی۔ میرے اسلام آباد کی نفی، آپ کے لاہور کی نفی، آپ کے بھومن شاہ کی نفی، کوئی نہیں، سب کا انکار کر دیں، سب کے کلاتے گلے میں سے اتار کر پھینک دیں، سب کے نگینے اپنی انگلیوں سے اتار کر زمین بوس کر دیں، سارے کڑے اور چھلے اتار پھینک، لا الہ کوئی نہیں ہے معبود برحق، پھر اسباب ہے الا اللہ، پھر کہو ایک ہے صرف ایک، اور اس کا نام
اللہ تو یہ کہہ، ادھر تو یہ کہے گا، ادھر میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جو اللہ کی رضا کے لیے کلمہ توحید پڑھ لے، رب کہتا ہے پیغمبر کی زبان سے کہلاتا ہے میں اس پر دولت کی آگ کو حرام کر دوں، لا الہ الا اللہ۔ ذی الحجہ میں نیکیاں کرنے کا ثواب، اس کی پہلی بنیاد، پہلی عید اللہ کی توحید، اسے ایک مان دو نہ مان، کہ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نہ، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ مدینے میں مصطفیٰ کی شکل بنا کر اترے، اسے کیا ضرورت ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو، تو اللہ، لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کی پہچان کرانے کے لیے یہ دنیا میں سب جو کچھ بھی بنایا یہ اصل میں اللہ کا وجود ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اس گندی گفتگو سے پاک پاک ہے، بندہ اللہ نہیں بن سکتا اور اللہ بندے میں شامل، یہ حلولی، یہ قبوری، یہ صوفی، یہ اشعری، یہ ماتریدی، یہ سب دین کے دشمن ہیں۔ دین کا ساتھی وہ ہے جو بباغ طہر علی وجہ البصیرت ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے اس ساری کائنات کا خالق اکیلا صرف اللہ کی نام، دنیا کا کوئی بزرگ اس کی تخلیق میں شراکت نہیں۔ تو پہلی بات اللہ کی توحید ہے۔ ایک شخص، اس کی شکایت لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا اللہ کے پیغمبر جو یہ امیر بنا کر بھیجا گیا، صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، جامع ترمذی میں بھی آتا ہے، یہ ہے سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، ہر رکعت میں، پانچوں نمازوں میں سب سے پہلے وَلَا الضَّالِّينَ آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بعد میں پڑھتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، بعد میں کوئی اور سورت پڑھتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا اس کو جگا دو، یہ سو رہا ہے، جاگ کے بیٹھے، آپ سو رہے ہیں، پیچھے نہ دیکھیں، آپ خود سو رہے ہیں۔ بڑے مزے کی بات، جو سو رہا ہوتا ہے نا پچھلے والے کو کہتا ہے تو سوتا ہے، جاگ کے بیٹھو، جمعے کا وقت ہے۔ آپ نے کہا بلاؤ اس کو، اسے بلا لیا، کہا تم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سورت اخلاص پڑھتے ہیں، بعد میں کوئی اور سورت؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتا ہوں۔ پوچھا کیوں ایسا کرتا ہوں؟ کہا اللہ کے پیغمبر اس سورت میں اللہ کی توحید ہے اور مجھے یہ سورت بڑی پیاری لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت کی وجہ سے جو تو نے بیان کی ہے، اللہ نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا، وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی توحید۔ معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک، اور ایک امت محمدیہ کی اکثریت نہیں مانتی اس کو ایک۔
اللہ الصمد بڑا بے نیاز ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک کو بیٹے ہی بیٹے دے دیے، دوسری کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیے۔ وہ کہتا ہے اس کو بیٹے اور مجھے بیٹیاں، بڑا بے نیاز ہے، بادشاہ ہے۔ ایک بھائی کو سکول میں پرنسپل لگا دیا، دوسرے بھائی کو اسی سکول میں چپڑاسی لگا دیا، بڑا بے نیاز ہے۔ مکہ میں نگاہ ڈالی، رب نے آمنہ کے بیٹے، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر کو اٹھا کر ساری کائنات کے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ وہ صبر بڑا بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس سے کوئی جنا کیا، نہ وہ سسرالی، نہ ننیالی، نہ ددیالی، ان ایپوں سے وہ پاک ہے۔ کیسا بادشاہ، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں، اپنی سے محتاج ہے، بے بس لاچار۔ سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء اس کے سامنے گر گڑاتے رہے اور روتے رہے اور مانتے رہے۔ ہماری دعوت بڑی نرالی ہے لوگوں، بھومن شاہ کے ساتھیوں اور باسیوں، ساری کائنات کے اولیاء کس سے مانگتے رہے، ساری کائنات کے انبیاء، حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی سجدے میں پڑھ کر بدر کے مار کے بھی سدا اس بادشاہ سے مانگتے رہے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، مانگنا ہے تو اس سے مانگو، سوال کرنا ہے تو اس سے سوال کرو۔ تو قبر پر جا کر کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے دے، رتا لال ککڑ گھیر کے پتر دے۔ تو پہلی بات اللہ کی توحید، تین باتیں ہیں، اسی پر بات ختم کر دوں گا۔ اللہ کی توحید کی معرفت حاصل کیجیے، اور میں انتظامیہ سے کہوں گا کتاب التوحید، اصول ثلاثہ، یہ اہل علم شیخ الاسلام کی کتابوں کو پڑھائیے، کورس کروائیے باقاعدہ، لوگوں کو پتہ ہو کہ اللہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سید بڑی طاقت کا مالک، جو بیچارہ اپنا پیشاب صاف کرنے کے قابل نہیں، اس سے جا کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اتنا مجبور ہے، لوگ اس کے در پر کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑانے کے قابل نہیں، وہ اتنا کمزور ہے، اپنی قبر پر پڑی ہوئی مٹی کو ہٹانے کے قابل نہیں۔ اس سے مانگتے ہو، اس سے سوال کرتے ہو، اس کے گنبد پر اگر کوئی پتھر ٹوٹ جائے، وہ اتنا کمزور ہے باہر نکل کر لگانے کے قابل نہیں۔ مقبروں پر جھاڑو کون دیتے ہیں؟ زندہ کے مردہ؟ زندہ۔ مقبرے پر پانی لیک ہو جائے چھت سے، اس کی لیکیج زندہ بند کرتے ہیں کہ مردہ؟ زندہ۔ پیچھے چلے جاؤ، پیچھے۔ جب یہ سید مرا تھا، فوت ہوا تھا، میں بھی سید ہوں، میرے ابا جی فوت ہوئے تھے، مرے تھے، ان کو زندوں نے نہلایا تھا یا مردوں نے؟ آئے نہلائے زندہ، اٹھائے زندہ، کفنائے زندہ، چار پائی پر ڈالے زندہ، قبر میں بند کرے زندہ، گنبد بنائے زندہ، اور پھر تو کہتا ہے یہ سنتا ہے اور وہ سنتا نہیں۔ تو پہلی بات لمبی ہو گئی ہے، پہلی بات وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ تمہاری مدد کرنے کے قابل
ولا انفسهم ينصرون. قرآن کہتا ہے وہ اپنی مدد کرنے کے بھی قابل ہے. جو بیچارہ اپنی مدد نہیں کر سکتا آپ کو 5 پاؤنڈ کا بیٹا دے دیتا ہے. پھر مولوی حضرات کہتے ہیں شاہ جی جو آیتیں پڑھ کر گئے ہیں نا وہ ساری بتوں کے بارے میں تھی. رب کو پتا تھا ان مشرکوں نے ایسا کرنا ہے. اللہ نے اگلی آیتوں میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے. ترجمہ اپنے گھر میں کر لے مولوی اپنی کا، اپنے کتب خانے سے لیا، اپنے مفتیوں سے ترجمہ کروا لے. اگر غلطی کروں تو خون معاف ہے. عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے، تمہاری طرح کے بندے جن کا تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. فادعوہم، پکارو ان کو. فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. جواب ملے کبھی؟ شاہ جمال کی قبر پر گئے، لوگوں نے مانگا، اندر سے جواب آیا ٹھیک ہے بیٹا دے دوں گا. آیا اور یہ تو اندر بعد میں بند ہوا ہے. اپنے علاقے میں کوئی بزرگ فوت ہو جائے، کسی بھی عقیدے کا ہو، انہی کا ہو، اپنے یاروں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، جب اسے کفنا کر چرپائی پر ڈالتے ہیں تو قریب ہو کر کہنا السلام علیکم ابا جی، ماموں جی، چاچو جی، دادو جی. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، چاہیے کہ وہ جواب دے. مٹی کے اندر سے شہد دیتے ہو، مٹی اوپر جواب نہ آنے دیتی، وہ باہر پڑا ہوا ہے. لاش باہر پڑی ہوئی، نعش باہر پڑی ہوئی، کچھ بھی کہہ لو، اسے کہو تو صحیح السلام علیکم. جلدی ٹور گیا ابا جی، علی بڑے کام سی باقی وہ کبھی پتر کوئی نہیں جمعرات نو آ جانا. جواب ملا. قرآن سچا، اوے قرآن بھیجنے والا، اللہ کا کلام سچا، لانے والا جبریل امین سچا، سنانے والا محمد کریم سچا. قرآن نے کہہ دیا ہے جواب دے سکتے. پھر ہماری دعوت میں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس سے مانگ جس سے ساری دنیا مانگتی ہے، جو حی و قیوم ہے، جو حی و قیوم ہے. جس سے تو مانگتا ہے وہ تو سو گیا، چلو مرا نہیں، سو گیا، پردہ کر گیا، کچھ بھی کہہ رہے. ہم تو اس سے مانگتے ہیں جسے نیند تو نیند بڑی دور کی بات ہے، کبھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی. کہ ادھر بندہ مانگے اور رب آرام کر رہا ہو. آرام کرنا عیب ہے اور میرا رب ساری عیبوں سے پاک. یہی تو تکبیرات میں کہا جاتا ہے. یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو دنیا کے ہر عیب سے پاک ہے. رات کو مانگ، دن میں مانگ، جماعت میں مانگ، خلوت میں مانگ، جلوت میں مانگ. جب بھی مانگے گا اپنے رب کو سامنے میں. رب ہے کہاں؟ یہی بات کر کے یہ اگلی بات پر جاتا ہوں. رب ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. مسئلہ وہ جو وہ کہیں، میں تو سنانے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ سورۃ قاف کے اندر آیا ہے اللہ تعالی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اپنی اپنی شاہرگ کو ذرا ہاتھ لگاؤ نا، پتہ لگ جائے. اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ شارک کہاں ہے؟ یہ شارک اللہ کہاں؟ اس سے بھی زیادہ قریب. یہ شارک اور یہ اس سے بھی زیادہ. مانگنا کس چیز سے ہے؟ زبان سے. زبان سے
اللہ کہاں ہے؟ اس شارق سے بھی زیادہ قریب. یہاں تو سیڑھی لگا کر دکھا دے کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں، بغیر وسیلے کے رب کے پاس نہیں. اللہ کہتا ہے میں ان کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس جگہ پر سیڑھی لگا دے میں تیرا مسلک قبول کر لوں. اور رب شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، زبان سے ماننا ہے. اس رب کو چھوڑ کر او جاتا ہے لاہور، پھر بابا علی حجویری کے مجاور سے اجازت لیتا ہے، پھر کہیں نمبر آتا ہے تو مانگتا ہے، اور اس سے مانگ جو تیرے گھر کے اندر تیری شارق سے بھی زیادہ قریب. لگا سیڑھیاں دھوکے باز جی، مسجد کی چھت پر بغیر سیڑھی کے، ایس ایچ او سے بغیر، ناظم کے، کونسلر کے، تو نے رب کو ایس ایچ او بنا دیا. اے رب تو وہ ہے، تو مانگے گا بعد میں وہ علیم بذات الصدور ہے، پہلے ہی جان لیتا ہے تو نے مانگنا کیا. بات آگے چلتے ہیں، ورنہ اس دل تو میرا تو موضوع توحید ہوتا ہے، دنیا جانتی ہے، دل نہیں کرتا توحید کی بات کو چھوڑ. لیکن ایک موضوع ہم نے شروع کیا ہے، کوشش کروں گا وقت میں. شیخ صاحب کوئی وقت 5-10 اوپر ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، ویسے میں 11 بجے آ گیا، میں نے کہا تھا بے شک ابھی جمعہ شروع کرا دوں، ابھی کرا دوں. سبحان اللہ. نمبر 2، جس کی توحید ٹھیک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے. نمبر 2، وہ یہ نیکیاں بھی کرتا ہے. قبولیت کی دوسری شرط وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے. عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاتھ میں ہاتھی نسخۃ من التوراۃ، موسوی شریعت کی کتاب پکڑی ہوئی ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی شریعت ہے. اور ابو بکر کہتے عمر دیکھ پیغمبر کے چہرے کو، دیکھا ناراض چہرہ، سرخ انار کے دانوں کی طرح. وہ نسخہ نیچے رکھ دیا ورقہ، اور نیچے رکھ کے کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں، وبالاسلام دینا، جو شریعت آپ لے کر آئے ہیں، ان دین عند اللہ الاسلام، اس کو ماننے والا ہوں. وبرسول النبی، آپ کو نبی بھی مانتا ہوں. یہ جو نقطہ ہے نا، عمر نے کیوں نہیں کہہ دیا اللہ کے نبی؟ اس سے بھی کون سی بات ہے، آپ بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی علیہ السلام. میری کتاب تو نہیں، آسمان سے اتری ہوئی تورات ہے نا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر میرے آنے کے بعد بھی پیاس ہے. عمر یاد رکھنا، لو کان حیا، یاد رکھنا یہ بات، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر دنیا میں آ جائے، لو کان موسیٰ حیا لاتبعتموہ، تم میری شریعت کو چھوڑ کر موسوی شریعت کے پیچھے چلو. سن لو، لضللتم عن سواء السبیل، تم شریعت سے، دین سے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. شریعت کا نام کیا ہے؟ ذی الحجہ کے ایام ہے. ایک یہودی آتا ہے اور کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہماری تورات میں اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے. عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتا ہوں میں، وہ آیت جمعے کے دن عرفہ کے میدان میں پیغمبر پر اتری تھی، اور وہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا اور شریعت مکمل ہے. شریعت مکمل کے بعد تو حنفی، رزوی، قادری، سور وردی، بغیر وردی، پتہ نہیں کیا کیا تو بنتا ہے.
شریعت مکمل ہے. یہی بات تورات کا ورق رکھتے ہوئے عمر نے کہا میں آپ کو نبی مانتا ہوں اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مسجد پر ٹائٹل جامع مسجد حنفی رضوی رجسٹر فلاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان المساجد للہ. پر لکھنا ہے تو لکھ جامع مسجد محمدی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی مسجد. پیاس ہے ابھی تک پیاس نہیں اتری. ہم تو وہ ہیں آمنہ کے لال کے آنے کے بعد اللہ کی قسم ان آنکھوں کی پیاس بجھ چکی. ہم دنیا کے بڑے بڑے اماموں کو ادب کی نگاہ سے زبان سے ادب کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں، لیکن نبی کی شریعت کے آنے کے بعد کسی اور کی کتاب کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. کیوں؟ کائنات کے اندر اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ ہے. اوپر چلو گے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے. حشر کا میدان ہوگا ہوگا. آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، سید بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے. ایمانداری سے اپنے مولوی سے پوچھنا تھا اس کے سر پر یہ قرآن رکھنا اور پوچھنا تجھے رب کے کلام کی قسم ہے، اللہ کی ربوبیت کی قسم ہے، حشر کے میدان میں بتا حمد کا جھنڈا تیرے مولوی کے ہاتھ میں ہوگا یا وہابیوں کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا؟ فیصلہ کر لے. سنیوں کا بھی وہی نبی، وہابیوں کا بھی وہی نبی، کلمہ پڑھنے والوں کا سب کا نبی وہی ہے. فیصلہ کر قیامت کے دن حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فیصلہ کر. نہ حنفی چھتری ہوگی، نہ سہروردی چھتری ہوگی، نہ چشتی صبری ہوگی، نہ صابری چھتری ہوگی. ایک ہی خیمہ ہوگا اور وہ محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر میں کیا کروں؟ نماز محمدی، روزہ محمدی، اذان محمدی، جمعہ محمدی. تکلیف کس بات کی ہے؟ ہماری دعوت، جاؤ زندگی گزر گئی ہے دعوت کے میدان میں، کبھی میری تقریروں سے کسی کے خلاف کوئی زبان نہیں سنو گے. نہ گالی دیتا ہوں، اس لیے نہیں دیتا میرے نانا محمد نے گالی، وہ تو پتھر کھا کر بھی مسکراتا رہا. ہاں یہ بات ضرور کہتا ہوں، تیرے سارے مولوی، تیرے سارے امام، تیرے سارے سید، تیرے سارے پیر، تیرے سارے فقیر، تیرے سارے اولیاء نبی کی جوتی پر قربان کر دوں تو حق ادا. میرے ماں باپ قربان ہیں، ساری دنیا نبی کی عظمت پر حرمت پر قربان. خالی نعروں سے نہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان. نہیں، ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھانا رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین، پتہ لگ جائے گا ابا جی کتنے مسلمان ہیں، خاندان والے کتنے مسلمان. تو اچھا مکھیاں اڑانے لگ گیا، تو بھی وہابی ہو گیا. اور وہ کہہ دے میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، کہتا بازو توڑ دوں گا، بازو توڑ دوں گا. یہ سنت وہابیوں کے پاس ہی رہنے دو. یہ آمین کی سنت، یہ پوری داڑھی رکھنے کی سنت. لو ہائے پتہ لگ جائے گا حرمت رسول پہ کیا چیز قربان. نمبر 3 اور آخری بات، اللہ کی توحید، نبی کا مقام اپنے دل میں بٹھا لیں. ایک واقعہ سناؤ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، فوت ہو گئے. حضرت عمر کو لوگوں نے کہا جاؤ ابو بکر کو اور کہو اس کو خلیفۃ الرسول، یہ جو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جرنیل بنا کر مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر صحابہ کی جہادی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اسامہ کو معزول کر دے. نوجوان ہے، نا تجربہ کار ہے، اور بات بھی صحیح ہے.
اور یہ بڑے بڑے جرنیل خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ بڑے بڑے جرنیل مجے ہوئے، ان کو بنا دے۔ ابو بکر صدیق کی نبی کے ساتھ محبت دیکھو، کہا عمر عمر کیا بات کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ میرا ایمان، ابو بکر کہتے ہیں میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نبی کے بنائے ہوئے جرنیل کو ہٹا کر ابو بکر اپنا جرنیل بنا دے۔ اور سن لو، اگر ابو بکر کو یقین ہو جائے کہ کل اس قافلے کے جانے کے بعد ابو بکر کے جسم کو چیلیں کھا جائیں گی، یہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن نبی کے بنائے ہوئے جرنیل کو ہٹا سکتا؟ تو نماز محمدی کے مقابلے میں نماز جعفری، نماز حنفی، پتہ نہیں کون کون سی نمازیں بازار سے خرید کر لے آتا ہے۔ خدا کا خوف۔ آخری بات، اخلاص، توحید بھی ٹھیک ہے، پیغمبر کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 3، یہ جو ذی الحجہ میں روزے رکھ رہے ہیں، رضا کس کی ہو؟ صرف اللہ۔ پیسہ دے رہے ہیں صرف اللہ۔ بھوکے کو کھانا کھلایا، کھلا کر ایسے ہو جا جیسے پتہ ہی نہیں۔ کس نے مسجد میں پنکھا لگوایا؟ پتہ۔ کس نے امام کی تنخواہ دے دی ہے بل مسجد کا؟ پتہ نہیں۔ اخلاص، اخلاص کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اسے پالتا ہے۔ کل قیامت کے دن اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ احد کے پہاڑ کے برابر تیری نیکی ہے۔ یہ کہے گا میں نے تو کی کوئی نہیں۔ کہا وہ آدھی کھجور کسی غریب کو دی تھی؟ ہاں دی تھی۔ گلی میں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پر میرے ہاتھ میں کھجور کھا رہا تھا، آدھی کھا لی آدھی۔ فرمایا اللہ فرمائے گا میرے بندے میں اسے پالتا رہا پال پال کے احد کے پہاڑ پر۔ اخلاص، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ دعا کیجیے جو کہا اللہ قبول فرمائے۔